بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمکارہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دوزخ شہوات کی وجہ سے محجوب ہے اور جنت کو مشکلات نے محجوب کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ دوزخ کے چاروں طرف شہوتیں ہیں، شہوتوں کی آڑ ہے، پردہ ہے. اگر بندہ شہوتوں کے اندر مشغول ہو گیا تو پھر جہنم میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا. شہوتوں کا مطلب ہے ناجائز رغبتیں، ناجائز خواہشیں. جائز خواہشیں نہیں ہیں، ناجائز خواہشیں. ناجائز خواہشوں میں پڑنے سے انسان جہنم میں پہنچ جاتا ہے. اور فرمایا وہ حجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو گھیر رکھا ہے یا اس کا پردہ کر رکھا ہے مشکلات سے، پریشانیوں سے. دنیا میں کوئی آدمی ایمان کے راستے پر چلتا ہے، جنت کے راستے پہ چلتا ہے، تقوی کی راہ پر چلتا ہے تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس مشکلات کو پار کر لے گا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اس لیے دین کی راہوں میں اگر مشکلات آئیں تو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ سمجھنا چاہیے یہ مشکلات تو میرے لیے جنت کی راہ کو آسان کر رہی ہیں. اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے. اگلی حدیث حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی صحابی ہیں. بنو غطفان ایک قبیلہ ہے، اس سے ان کا تعلق تھا. ان کے والد اپنے قبیلے میں ہی رہتے تھے، لیکن وہاں پر ان کے والد سے قتل ہو گیا تھا. اور عربوں کے اندر یہ مزاج تھا کہ اگر کسی سے قتل ہو گیا تو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس کو قتل نہ کر دیں. تو انتقام سے بچنے کے لیے یہ اپنے قبیلے سے بھاگ کر مدینے میں فروکش ہو گئے، مدینے میں رہنے لگے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آنے سے پہلے ہی مدینے والوں سے ان کے تعلقات ہوئے، معاہدے ہوئے اور ان میں گھل مل گئے. انہوں نے اپنی حمایت دی ان کو. وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو بہت سے لوگ یہاں سے وہاں جا کر مسلمان ہوئے ہیں، ان میں یہ بھی شامل تھے. پھر وہ وقایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جانثار بن گئے، قریبی رہنے والے لوگوں میں سے. جہاں بھی سرکار جاتے ہیں حضور کے ساتھ میں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں صلاحیتیں دیکھیں تو بہت سی اہم باتیں ان کو بتائیں. ایسی باتیں جو دوسرے صحابہ کو حضور نے نہیں بتائیں.
جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ تصوف کے جو سلاسل ہیں صوفیزم کے، جن میں 4 مشہور ہیں، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، یہ سارے کے سارے سلاسل منتہی ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر جا کر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو خاص علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر آگے چلا ہے، امت تک پھیلا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کچھ خاص باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ اسی وجہ سے صحابہ کے درمیان ان کا لقب مشہور تھا، صاحب السر رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں، حضور کے رازوں کو جاننے والے۔ سنتوں کے بہت زیادہ متبع تھے۔ وہ خاص باتیں کیا تھی جو حضور نے بتائی؟ دوسروں کو نہیں، فتنوں کے بارے میں، آنے والے فتنے کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، خاص علم ان کو حاصل تھا صحابہ کے درمیان۔ اسی طرح مدینے میں جتنے منافقین تھے ان کے بارے میں حضور نے بتا رکھا تھا، فلاں 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 منافق ہے۔ منافق کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں کفر ہے، زبان پہ اسلام ہے، تو پہچاننا مشکل ہوتا تھا۔ وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، صف اول میں رہتے تھے، تو پہچاننا مشکل ہوتا تھا، لیکن حضور جانتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، حضور نے ان کو بتایا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مدینے میں کسی کا انتقال ہوتا اور جس کے بارے میں شبہ ہوتا کہ یہ منافق ہے، پکا مومن ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کرواتے، دیکھو اس جنازے میں حذیفہ شریک ہے یا نہیں ہے۔ پتہ لگتا کہ حضرت حذیفہ شریک ہے تو حضرت شریک ہوتے، اور معلوم ہوتا حضرت حذیفہ شریک نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک نہیں ہوتے تھے۔ سمجھ جاتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہے، حضور نے ان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سنتوں کے بہت دل دادا، محبت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایرانیوں سے لڑائی چل رہی تھی تو جنگ قادسیہ میں جو بڑی جنگ ہوئی ہے، جس کے بعد پورے ایران کا، فارس کا فیصلہ ہو گیا مسلمانوں کے حق میں، اس سے پہلے کچھ سفارتیں چل رہی تھی، یعنی یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے وہاں جا رہے ہیں۔ کوشش یہ تھی کہ لڑائی ٹل جائے، اور یہ کوشش ان کی طرف سے زیادہ تھی، ایرانیوں کی طرف سے زیادہ تھی۔ اسی ایک سفارت میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمانوں کی طرف سے سفیر بن کر گئے ہیں۔ ایرانیوں نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا۔ دسترخوان پہ یہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور دسترخوان پر اصول یہ ہے کہ کھانا گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ دسترخوان اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ کھانا گر جائے تو خراب نہ ہو۔ بہت سی جگہ دیکھا کہ وہ پرانے دسترخوان چل رہے ہیں، صفائی کا بھی بہت زیادہ خاص خیال نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور دسترخوان پہ ہم لوگ جو کچرا ڈال دیتے ہیں وہ کچرا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے الگ ایک پلیٹ ہونی چاہیے، اس پر ہونا چاہیے۔ ہم دسترخوان کو خراب کر دیتے ہیں تو دسترخوان کی بید بھی ہے، یہ ساتھ ساتھ میں کام بھی بڑھ جاتا ہے مستورات کے لیے۔ یہ جو بھی دسترخوان صاف کرے گا اس کے لیے کام بڑھے گا، اور ایک عجیب و غریب چیز دیکھتی ہے وہ۔ ایک صفائی پسند انسان کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے یہ بھی آداب میں سے ہے کہ دسترخوان پر ہاتھ نہیں دھلنے چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں کہ دسترخوان بچ جاتا، وہیں پہ پھر پانی لے کر آئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، وہ ہاتھ کا میلا کچیلا پانی اس دسترخوان پہ گرے گا۔ یہ بھی کیا دسترخوان کی بید بھی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ پلیٹ میں ہاتھ دھوتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، پلیٹ کی بید بھی ہے۔ نہ پہلے پلیٹ میں ہاتھ دھو، نہ بعد میں پلیٹ میں ہاتھ دھونے چاہیے۔ ہاتھ دھونے کے لیے الگ سے نظام ہوتا ہے، ایک برتن آتے ہیں بازاروں میں ملتے ہیں، یہ ایک الگ سے آپ ٹب بنا کر رکھیے، پلاسٹک کا کوئی ٹب بنا کر رکھیے، اس میں آپ ہاتھ دھلوائیے۔ لیکن جس پلیٹ میں آپ کھاتے ہیں اس میں غلط ہے۔ دسترخوان پر ہاتھ دھلنا بھی غلط ہے، دسترخوان پر کچرا رکھنا بھی غلط ہے۔
الگ سے اس کے لیے نظام ہونا چاہیے, الگ سے اس کے لیے کوئی رکابی پلیٹ چیز کی کوئی شکل کی کوئی چیز ہونی چاہیے. تو اسلامی اصول یہ ہے کہ دسترخوان پر جب ہم کھانا کھائیں تو دسترخوان پر کھانا اگر کچھ لقمہ وغیرہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینے کا حکم ہے, اور اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص دسترخوان پر گرا ہوا کھانا کھا لیتا ہے نا, تو اس کی اولاد فرما بردار رہتی ہے, جو اس کا الزام رکھتا ہے. یہ آدمی کبھی پاگل نہیں ہو سکتا, پاگل پن کا شکار نہیں ہو سکتا, ایسی فضیلت ہے اتنی بڑی. تو اس کو کوئی معمولی چیز نہیں سمجھنی چاہیے, گر جائے اور اگر کچھ لگ گیا تو اس کو صاف کر کے کھا لیں. اور اول تو دسترخوان ہی اتنا صاف ہونا چاہیے, کیونکہ دسترخوان کا مطلب ہی کھانے کی حفاظت ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دسترخوان پہ پہنچے ہیں, وہاں کھانا کھا رہے ہیں لوگ, تو ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر جاتا ہے. یہ سنت کے مطابق اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے ہوتے ہیں. تو بازو میں ایک صاحب ہیں جو نو مسلم ہیں, ابھی ابھی اسلام قبول کیا ہے انہوں نے, زیادہ اسلام کی صحبت ان کو نہیں ملی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ جو دسترخوان ہے یہ ایرانیوں کا ہے, جو کلچر میں اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں, بلند سمجھتے ہیں. آپ اس دسترخوان پہ اٹھا کر کھا رہے ہیں, ان کے یہاں بہت معیوب چیز ہے, توہین سمجھتے ہیں. تو حضرت حذیفہ, یہی حذیفہ جن کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک سبق ہے, مستقل سبق ہے. اتترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء, کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کیا کہا؟ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یعنی میرے آقا کے جو طریقے پر نہیں ہے حقیقت میں وہ بیوقوف ہیں, جو میرے آقا کے دین پر نہیں ہے وہ بیوقوف ہیں, اور میرے آقا کا طریقہ ہی سب سے اعلیٰ بالا پاکیزہ اور سب سے بلند ہے. سنت کا اتنا اہتمام تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک بڑے علاقے کا آفیسر بنایا. دریائے دجلہ عراق کی مشہور دریا ہے, اس کے نواح میں, اس کے آس پاس میں جتنا علاقہ تھا اس کے پورے علاقے کا بڑا افسر انہی کو بنایا. پھر ایک مستقل صوبہ تھا نشیبین, وہاں کا ان کو والی اور گورنر بنایا. اور ان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ گورنر ہونے کے باوجود بھی اتنے زہد کے اتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے, اتنے اعلیٰ درجے پر فائز تھے کہ گورنر ہونے کے باوجود اپنی سواری کے لیے گدھا ہی استعمال کرتے تھے. حالانکہ اس وقت گدھے غریب لوگ استعمال کرتے تھے سواری کے لیے, سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا گھوڑے, گدھے, خچر, لیکن آپ اپنے پاس ایک گدھا ہی رکھتے تھے سواریوں کے لیے, اور روزی بقدر ضرورت رکھتے تھے, جتنا زیادہ ہوتا سب تقسیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس بات کا احساس ہوا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو آپ نے مال کی ایک مقدار ان کے پاس بھیجی کہ جاؤ حذیفہ کو بولو کہ اپنے استعمال میں لے کر آئیں. یہ قاصد جب یہ پورا مال لے کر ان کے پاس پہنچے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں, تو انہوں نے انہی کے سامنے پورا کا پورا مال تقسیم کر دیا. قاصد نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی تو بڑے متاثر ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے ایسے معاونین دے دیے ہیں حکومت کرنے کے, تعاون کرنے والے میری حکومت کرنے میں, کہ وہ سارے کے سارے اللہ سے کامل تعلق رکھنے والے ہیں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کامل تعلق رکھنے والے. تقریباً سن 36 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے, دنیا تشریف لے گئے. جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا تو بہت رو رہے تھے, گریا اور بکا, آہو فغاں. تو لوگوں نے کہا کیا آپ کو موت کا خوف ہے؟
تو آپ نے کہا موت کا خوف نہیں ہے، موت سے تو مجھے محبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کو موت سے محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے الموت تحفۃ المومن، موت تو ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے، محبوب کو محبوب سے ملانے کا کام کرتا ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے موت سے محبت ہے، موت سے نہیں ڈر رہا، لیکن میں جو رو رہا ہوں، میں جو گھبرا رہا ہوں، مجھے جو پریشانی ہے وہ اپنے حشر سے ہے کہ میرے ساتھ میرا خدا کیا معاملہ کرے گا اور میں کن لوگوں میں ہوں گا، آیا سعید ہوں یا سعید نہیں ہوں، سعادت مند ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور اسلام اور دین کے لیے اتنی خدمات ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف اتنا دامنگیر ہے۔ ایک ہم ہیں کہ تھوڑی سی اگر عبادت کر لیں تو مزاج کے اندر کبر آ جاتا ہے، ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ یہ لوگ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ سوچتے تھے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جیسا کرنا تھا ہم نہیں کر سکے۔ اور پھر جب آخری سانس تھی تو اس وقت انہوں نے کہا اے اللہ تیری ملاقات مجھے مبارک ہو اور اس ملاقات کو برکت والی بنا دے، اس ملاقات کو برکت والی بنا دے۔ یہ دعا تھے، یہ دعا کے الفاظ تھے ان کی زبان پر، اس کے بعد ان کی جان نکل گئی۔ کتنے مبارک خاتمہ آئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات کو مانگتے ہوئے بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کا خوف اس کے اوپر دامنگیر ہے۔ اللہ کا خوف تو ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندے پر یہ خوف طاری ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی جڑ ہے اللہ کا خوف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پوری زندگی سے امت کو ایک پیغام دے کر گئے ہیں۔ کیا پیغام دے کر گئے ہیں؟ کہ یہ دنیا یہاں پر جو ہم آئے ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، کہ ساری محنتیں اسی ایک دنیا کے خاطر ہوں، بلکہ ہمیشہ انسان کے سامنے آخرت ہونی چاہیے، آخرت کی کامیابی، اللہ کی رضا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، آخرت کی زندگی میری کامیاب ہو جائے، بڑے سے بڑے عہدے حاصل کر لو، بڑے سے بڑے منصب تمہارے پاس آ جائے، دولتوں کی ریل پیل ہو تمہارے پاس میں، لیکن اللہ کو اور اپنی حقیقت کو کبھی نہ بھولو۔ یہ پیغام ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ اس وقت بڑے سے بڑا عہدہ یہی تو ہو سکتا تھا انسان حکومت میں شامل ہو جائے۔ آج حکومت کا ایک چھوٹا سا فرد بھی کوئی بن جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہے اپنے ایک علاقے کے گورنر ہیں، تو حکومت کا اعلیٰ عہدہ ان کو حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ پورے زہد کے ساتھ آخرت کی طرف توجہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ زندگی گزاری ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات اللیلہ فافتتح البقرہ فقلت یرکع عند المئہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی رات کے وقت میں۔ نماز کون سی تھی؟ آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز، یہ بھی ساتھ میں شریک ہو گئے۔ تہجد کی نماز یا نفلی نماز اگر تداعی نہ ہو، اعلان نہ ہو، تو جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک یا دو آدمی شریک ہو، آدمی خود پڑھ رہا ہے، پیچھے سے کوئی آدمی شریک ہو گیا، دو ہو گئے، تین ہو گئے، کوئی اعلان نہیں ہے۔ لیکن اعلان کے ساتھ نفلی نماز حنفیوں کے ہاں جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کہ باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے۔ صاحب بہت سی جگہ راتوں کو رمضان میں شبینے ہوتے ہیں اور نفل نمازوں میں ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، تو نفل نماز جماعت کے ساتھ اس طرح سے درست نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں، تہجد میں آپ کے ایک ساتھی سو رہے تھے، وہ بھی بازو میں آپ کے کھڑے ہو گئے، دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، بغیر کسی اعلان کے، بغیر کسی دعوت کے اس طرح سے جماعت بن گئی، تو اس کی اجازت ہے، جیسے یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہو گئے۔
حضور نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میرا خیال یہ ہوا کہ 100 آیتوں پر رکوع فرما دیں گے، لیکن حضور رکے نہیں. ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نساء شروع کی، پھر سورہ آل عمران شروع کی، اور آپ آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی آیت پر گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح اور حمد ہوتی تو اللہ کی تسبیح کرتے، کسی میں دعا والی کا مضمون ہوتا تو دعا فرماتے، اور تعوذ کا مضمون ہوتا تو تعوذ فرماتے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع فرمایا. کتنا لمبا قیام ہے؟ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، اور پھر آپ نے رکوع فرمایا. اور رکوع میں بھی کہتے ہیں یہ صحابی رسول کہ آپ سبحان ربی العظیم کہہ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے، اور آپ کا رکوع بھی قیام کی طرح تھا. جتنا قیام تھا تقریباً اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع تھا. پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کا سجدہ بھی قیام ہی کی طرح تھا، رکوع ہی کی طرح تھا. آپ کا قومہ بھی اتنا ہی لمبا تھا، اس میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے رہے آپ. اتنی لمبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے. ہم لوگ آپ کے امتی ہیں، نام لیوا ہیں، کہ ہم بھی کبھی اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں؟ ہمارا حال تو یہ کہ امام صاحب اگر فرض نماز میں کسی دن اگر 2 منٹ 3 منٹ زیادہ کر دیں تو دل میں ہم لڑنے لگتے ہیں امام صاحب سے. دل میں لڑنے کا مطلب کس کو کینا بولتے، دل میں غصہ. دیکھو امام صاحب کہہ لگے انہیں تو کچھ کام ہے نہیں، بس ان کو تو خالی نماز پڑھانی ہے، اتنی لمبی نماز پڑھ لیں. یہ کوئی بات ہوئی؟ ہمیں کتنے کام رہتے ہیں، ہمیں جانا بھی ہے، وہاں بھی جانا ہے، وہاں بھی جانا ہے، نیند الگ سے آ رہی ہے. دل میں لڑائی. یہاں بھی لڑتے ہیں ہم، اور بہت سے ہمارے ساتھی حرم شریف میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، وہاں امام حرم سے بھی لڑتے ہیں. کیسے لڑتے ہیں؟ وہی دل میں لڑتے ہیں. اتنی لمبی نماز صاحب کیا ہوتی ہے؟ یہ کینہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دل کا غصہ. تو یہ غلط چیز ہے سب. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی طویل نماز پڑھتے ہیں، صحابی رسول پیچھے کھڑے ہوئے آپ کی نماز کو نقل فرما رہے ہیں. اس حدیث میں کئی مسائل ہیں سننے کے، سمجھنے کے. پہلا مسئلہ یہ ہے جو ہم نے بتا دیا کہ نفل نماز بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن اعلان اور تداعی نہیں ہونا. اس میں اعلان تداعی ہو تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک نماز میں بلکہ ایک رکعت میں آپ کئی صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے 2 رکعت نماز نفل شروع کی، علم ترا یاد ہے ہمیں، مزہ آیا. علم ترا کے بعد لیلا فی قریش پڑھو، پھر لیلا فی قریش کے بعد ارائیت الذی پڑھو، انا اعطینا پڑھو. تو کئی صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تیسرا مسئلہ، قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے نماز میں تو ترتیب کے ساتھ ہی پڑھیں گے. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سورہ بقرہ پڑھی ہے، پھر سورہ آل عمران پڑھی ہے، پھر سورہ نساء پڑھی ہے. اسی طریقے سے جب بھی ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں قرآن کریم کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے. اگر بلا ترتیب کے جان بوجھ کر پڑھیں گے تو مکروہ ہے، انجانے میں پڑھ دیا تو مکروہ نہیں ہے. یاد رکھو. مثال کے طور پر آپ نماز میں کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری رکعت میں آپ کو اذا جاء پڑھنی تھی، لیکن قل یا ایھا الکافرون سے کہ اذا جاء کے بجائے آپ نے دوسری رکعت میں انا اعطینا پڑھ دی، پہلے والی صورت پڑھ دی. یا دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھنی تھی آپ کو، آپ نے پہلی والی صورت پڑھ دی، فلق پڑھ دی. تو ترتیب کے خلاف اگر انجانے میں کر دیا تو کوئی بات نہیں ہے. جان کر کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. یہ حدیث بھی ہم کو بتاتی ہے کہ قرآن کریم جب نماز میں پڑھا جائے تو اسی ترتیب کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے. ہاں، بچوں کو جب ہم قرآن شروع کراتے ہیں تو اب چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ان کو پڑھایا جاتا ہے. پہلے سورہ فاتحہ، پھر ناس ہے، پھر فلق ہے، پھر اخلاص ہے،
پھر تبت یدا ابی لہب ہے، پھر اذا جاء ہے. تو ان کے لیے اجازت دی گئی ہے بچوں کو تاکہ قرآن پڑھنا آ جائے، ان کے لیے آسانی ہو. لیکن نماز میں جب بھی ہم پڑھیں گے اس بات کی یاد رکھیے کہ ترتیب ہمارے لیے ضروری ہے. جس طرح سے یہ مسائل ہمارے مقتدیوں کے لیے ہیں، ایسے امام کے لیے بھی. امام صاحب سے بھی اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انہوں نے ترتیب کے خلاف پڑھ دیا، انجانے میں ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جان کر ہے تو مکروہ ہے. نماز دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سجدہ سہو کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے. گنجائش ہے بھی. آپ کے پڑھانے والے آگے، نکاح پڑھانے والے ہیں آگے؟ اچھا ٹھیک ہے، تو ایک حدیث اور سن لیجئے پھر، بس 2 منٹ کی بات ہے. 2 منٹ کی بات، ایک حدیث اور سن لیجیے اور برکت ہی برکت ہے، اس نکاح میں ہی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلہ، اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ ایک رات نماز پڑھی. فاطال القیام، حضور نے بڑا طویل قیام کیا، لمبا قیام. قیام سمجھتے ہیں نا، کھڑے ہونے کو نماز میں. پہلی رکعت میں جو کھڑے ہو کے پڑھیں گے اس کا نام قیام ہے، یہ فرض ہے. قیام میں آپ قرات پڑھ رہے تھے تو لمبا قیام کیا. حتی حممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا. کون کہتے ہیں؟ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود. میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا. اب برا کام کیا ہے ہوئی نماز میں حضور کے پیچھے؟ قیل وما حممت به، کیا برے کام کا ارادہ کیا؟ قال حممت ان اجلس وادعه، فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کا ساتھ چھوڑ دوں. حضور کھڑے ہوئے ہوں اور صحابی بیٹھ جائے، اسی کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ارادہ کر لیا. حقیقت کے اندر یہ ایک بید بھی ہے کہ سرکار تو کھڑے ہوئے اور میں بیٹھ جاؤں یا آپ کا ساتھ چھوڑ دوں، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے برا ارادہ کر لیا. اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے، نفلی نمازیں، تو آپ اس میں بڑی طویل نمازیں پڑھتے تھے. آپ کا قیام بڑا لمبا ہوتا، رکوع بڑا لمبا ہوتا، سجدہ لمبا ہوتا. مسئلہ کیا نکلا؟ نماز کون سی افضل ہے؟ جس میں قیام زیادہ ہو، طویل ہو، لمبا ہو، یا رکوع سجدے زیادہ ہو؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نماز وہ افضل ہے جس کے اندر قیام لمبا ہو، قرات لمبی ہو. اس کے برخلاف دوسرے حضرت فرماتے ہیں، جیسے کہ امام حضرت عبداللہ بن عمر ایک صحابی رسول کا بھی یہی کہنا ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی کہنا ہے کہ نہیں، نماز میں جتنے رکوع سجدے زیادہ ہو اتنا ہی اچھا ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک معتدل اور درمیانی بات کہی ہے. دن میں جب آپ نماز پڑھیں تو رکوع سجدوں کی کثرت ہو، رات میں آپ ہوتے اور اللہ ہوتا ہے، اس وقت قیام طویل ہونا چاہیے، قرات لمبی ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسیح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمدللہ.